سپریم کورٹ میں قتل کیس کے ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران جج صاحبان نے اہم ریمارکس دے دیے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے۔ تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں، ریاست کی کیا بات کریں؟ 3 وزراء اعظم مارے گئے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، جبکہ جسٹس ملک شہزاد نے کہا کہ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے۔ مزید جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عمر برنی سے۔ عمر، مزید کیا ریمارکس دیے گئے جج صاحبان کی جانب سے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ کے جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے قتل کیس کے ملزم اسحاق کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ دوران سماعت جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ 2017 سے کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے، جبکہ ریاست حکومت گرانے اور لانے میں مصروف ہے۔ تمام ادارے سیاسی مخالفین کے پیچھے پڑے ہیں۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ ریاست کی کیا بات کریں، 3 وزراء اعظم مارے گئے، تینوں وزراء اعظم کے کیسز کا کیا بنا؟ بلوچستان میں ایک سینئر ترین جج بھی مارے گئے، کچھ معلوم نہیں ہوا، اصل بات کچھ کرنے کی خواہش نہ ہونا ہے۔ دیگر 2 صوبوں کی نسبت سندھ اور پنجاب میں پولیس کی تفتیش انتہائی ناقص ہے۔ جب تک ریاستی ادارے سیاسی انجینئرنگ میں مصروف ہوں گے تو ایسا ہی حال رہے گا۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آئین پر عمل ہوتا تو ایسے حالات نہ ہوتے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ لوگوں کو اداروں پر یقین نہیں، لوگ چاہتے ہیں کہ تمام کام سپریم کورٹ کرے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ یہ ادارہ بھی اتنا ہی سچ بولتا ہے جتنا ہمارا معاشرہ۔ 40 سال بعد منتخب وزیر اعظم کے قتل کا اعتراف کیا گیا۔ وزیر اعظم کے قتل سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کو ذمہ دار قرار دے کر سزا دینی چاہیے تھی۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ جس ملک میں وزیر اعظم کا ایسا حال ہو تو عام آدمی کا کیا حال ہوگا؟ وزیر اعظم ایک دن وزیر اعظم ہاؤس میں تو دوسرے دن جیل میں ہوتا ہے، کسی کو معلوم نہیں کس نے کتنے دن وزیر اعظم رہنا ہے۔ عدالت نے پولیس کو ملزم اسحاق کو گرفتار کر کے جیل حکام کے حوالے کرنے کا حکم دے دیا۔ ملزم اسحاق اس سے قبل ضمانت حاصل کرنے کے بعد فرار ہو گیا تھا۔ جی عمر، ہمارے ساتھ لائن پر ہی رہیے گا۔ اس خبر کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ اسلامک یونیورسٹی کے انتظامی امور پر شریعت اپیلیٹ بینچ کے جج قبلہ ایاز نے چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو خط لکھ دیا ہے۔ خط میں کیا کہا گیا ہے؟ بالکل، چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھے گئے خط میں قبلہ ایاز نے قائم مقام ریکٹر اسلامک یونیورسٹی کے کنڈکٹ اور کارکردگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر مختار احمد کو یونیورسٹی معاملات میں بہتری کے لیے قائم مقام ریکٹر بنایا گیا۔ ڈاکٹر مختار احمد کا بورڈ آف گورننگ اجلاس میں رویہ قابل افسوسناک ہے۔ قائم مقام ریکٹر ڈاکٹر مختار احمد نے اسلامک یونیورسٹی کے معاملے کو مزید خراب کر دیا ہے۔ بورڈ آف گورننگ اجلاس کے میٹنگ منٹس تیار نہیں ہوئے۔ بورڈ آف ٹرسٹی کا آئندہ اجلاس میں جدہ میں رکھا گیا ہے۔ جدہ اجلاس میں سپریم کورٹ فیصلے کے برعکس یونیورسٹی کے نئے صدر کے انتخاب کا امکان ہے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی بطور ممبر بورڈ آف ٹرسٹی یونیورسٹی کے معاملات کی رپورٹ منگوائیں۔ جی بہت شکریہ عمر برنی، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔